نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کفار مکہ و مشرکین مکہ اپنی زبانوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا، یعنی وہ انکار کر رہے تھے. کس چیز کا انکار کر رہے تھے؟ زندگی بعد الموت کا. اور یہ انکار ان کا صرف زبانی دعویٰ تھا. لیکن آج ہم اپنا محاسبہ کر کر دیکھتی ہیں تو اللہ اکبر، ہم میں سے کئی ہیں جو عملی دعویٰ کر رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت کوئی چیز نہیں ہے. اس چیز کا عملی دعویٰ کر رہے ہیں. عملی دعویٰ مطلب اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ زندگی بعد الموت کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ہمیں دوبارہ اٹھنا ہی نہیں ہے. ایسے اعمال کر رہے ہیں جیسا کہ گویا موت آنی ہی نہیں ہے، اور موت آئے گی بھی تو ہم کو سزا نہیں ملے گی. اس طریقے کے اعمال ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ. گناہ بے دریغ ہو رہے ہیں، اور گناہ کرتے وقت بندہ اگر یہ خیال کرے، اسے یہ معلوم ہو، اس کو یہ ایمان ہو کہ اسے مرنا ہے، مرنے کے بعد اسے اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر ہم سے گناہ نہیں ہو سکے گا بہنوں. تو اگر کوئی بہن ہماری گناہ کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ زندگی بعد الموت ہے، تو پھر دو میں سے کوئی ایک چیز ہونی چاہیے. یا تو اس چیز پر یقین ہو کہ زندگی بعد الموت ہے، موت کے بعد اللہ تعالیٰ اچھائی کا بدلہ، نیکیوں کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں، انعامات کے ذریعے سے دیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ سزا کے طور پر دیتے ہیں. اگر اس چیز کا ایمان ہو تو پھر کوئی بد اعمال ہم سے نہیں ہوں گے انشاءاللہ. تو بہرحال بہنوں، ہم نے دیکھا پچھلے درس میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین اور کفار زندگی بعد الموت پر اعتراض کرتے تھے. اس کے بعد دوسرا اعتراض ان کا، یعنی دوسری بات جس پر وہ اعتراض کر رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ حجتی کر رہے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ہمارا کون سا چیپٹر چل رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ جو آپ کی دعوت کے خلاف حرکتیں کر رہے تھے، تو وہ حرکتوں میں چوتھی چیز ہم نے دیکھی تھی، بیجا بحث اور کٹ حجتی. بیجا بحث اور کٹ حجتی میں پہلی بات ہم نے دیکھی کہ وہ اس بات پر بحث اور کٹ حجتی کر رہے تھے کہ زندگی بعد الموت کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں اس چیز کا جواب دیا. مختلف آیات ہم نے سیکھی پچھلے درس میں. دوسری چیز جس کا وہ انکار کر رہے تھے، کٹ حجتی کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتے تھے اس بات میں، وہ کیا تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. ان کو رسالت کا انکار تھا کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسالت ملی تھی اس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے. اگرچہ کہ قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی سچا، امانت دار، نیکوکار اور پرہیزگار تسلیم کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کے کچھ شبہات تھے جن کی بنا پر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و نبوت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. یہ بالکل ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ان کا ایک بہت بڑا گمان تھا کہ وہ نبوت و رسالت کے مرتبے اور مقام کو اتنا اونچا سمجھتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا. ان کا عقیدہ تھا کہ انسان رسول نہیں ہو سکتا، نہ رسول انسان ہو سکتا ہے. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و رسالت کا اعلان کیا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، تو مشرکین کو حیرت و تعجب ہوا. تو انہوں نے کیا اعلان کیا؟ کہا کہ جیسے قرآن اس چیز کا نقاشی کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس چیز کو بیان کرتے ہیں قرآن میں سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 میں. کیا کہا ان لوگوں نے کہ مالی ھذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یعنی یہ ان کا آبجیکشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا سورۃ الفرقان میں. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان خام خیالی کا مزید نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا سورۃ القاف میں، بل عجیبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب. یعنی انہیں تعجب ہوا کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا. چنانچہ ان کافروں نے کہا یہ تو عجیب چیز ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 91 میں آیا، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نہیں اتاری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کو باطل ٹھہرایا، غلط ٹھہرایا، اور اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یعنی اس کو رد کرتے ہوئے، اس کو غلط ثابت کرتے ہوئے فرمایا سورہ انعام کی آیت نمبر 91 میں، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، کہہ دو وہ کتاب کس نے اتاری جسے موسیٰ لے کر آئے تھے.
سوال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ، قل کہہ دو من انزل الکتاب، کس نے نازل کی تھی وہ کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، جس کو موسیٰ لے کر آئے تھے، نوراً ھدی للناس، جو کہ نور ہدایت روشنی تھی. یہ کیوں کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے اور وہ بھی انسان تھے، اور ان کی تاریخ میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی آتا تھا. اسی طرح اللہ نے انہیں دوسرے انبیاء کے واقعات بھی سنائے، اور سناتے ہوئے بتلایا کہ ان کی قوموں نے بھی ان کی رسالت کا انکار کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم لوگ تو ہمارے جیسی بشر ہو. تو اس کے جواب میں پیغمبروں نے بھی یہی کہا تھا. سورۃ الابراہیم کی آیت نمبر 11 میں آتا ہے ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، بے شک ہم بھی تمہارے جیسے بشر ہی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے. سبحان اللہ. مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کہ جتنے انبیاء اور رسول گزرے وہ سب بشر ہی تھے، اور اگر بشر کے بجائے فرشتے کو رسول بنا دیا جاتا تو رسالت کا مقصد ہی پورا نہیں ہوتا، کیونکہ انسان فرشتوں کے نقش و قدم پر چلنے کی طاقت نہیں رکھتا. دیکھیے بہنوں، اگر ان کا جو اعتراض تھا کہ یہ ہمارے جیسی بشر ہیں، کیوں یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں، ان کو رسالت کیسے ملی، یہ تو ہماری جیسے بشر ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے. اگر فرشتوں کو جیسے ان کا خام خیال تھا، جیسے یہ بہانے بناتے تھے، یعنی رسالت کا انکار کرنے کے لیے بہانے بناتے کہ بشر کیوں، ایک انسان کیوں رسول بنایا گیا، فرشتہ رسول ہونا تھا. تو دیکھیں بہنوں، اگر فرشتہ بھی رسول ہوتا، اگر فرشتے کو اللہ تعالیٰ رسول کے طور پہ بھیجتے تو وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ یہ تو فرشتہ ہے، اس سے پاسبل ہے یہ چیز، ہم تو انسان ہیں، ہم سے پاسبل نہیں ہے. تو یہ بات کیا سمجھ آ رہی ہے یہاں پر کہ جس کو عمل کرنا نہیں ہوتا وہ اس طریقے کے بہانے بناتا ہے. سمجھ رہے نا آپ؟ کے پچھلے قوموں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، یہ کہہ کر کے رسالت آپ کو کیوں ملی، آپ تو ایک بشر ہیں. تو اللہ نے جواب دیا کہ یہ پہلا بشر نہیں ہے جس کو ہم نے رسالت دی، یہ پہلا بشر نہیں ہے جس کو ہم نے رسول بنایا، پچھلے بھی کئی گزرے. ان کی تاریخ میں یہ بات کا ثبوت تھا، ان کو معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام گزرے، موسیٰ علیہ السلام گزرے، معلوم تھا ان کو، لیکن اس کے باوجود ان کو عمل کرنا نہیں تھا. اسی لیے وہ یہ بہانہ کر رہے تھے کہ نہیں ہم اس کی رسالت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ انسان ہے. نعوذ باللہ، یہ تو بہانہ نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ صاف بتا دیے آگے، اور ایک سورۃ الانعام کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے کہ اگر ہم فرشتے کو رسول بناتے تو بھی ہم اسے انسان ہی بناتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں پھر اسی شبہ میں انہیں پھر ڈال دیتے. مطلب یہ کہ اگر رسول کو بھی اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھی رسول بناتا تو پھر وہ انسان ہی رہتا تھا. کیوں؟ کیونکہ پھر وہ لوگ شبہ کرتے تھے نا، یہ تو فرشتہ ہے، اسی لیے اللہ جو بتائے وہ کر رہا ہے، اللہ پاک جو بتا رہے ہیں وہ کر رہا ہے، ہم کیسے کریں گے، ہم تو انسان ہیں. جیسا ٹھیک یہ جو بہانہ کفار و مشرکین نے، یہ بہانہ جو 1500 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ بات ان لوگوں نے کہی، عمل نہیں کرنا تھا ان کو، اسی لیے کہا کہ یہ انسان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح آج بھی جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کے جیسا عمل کرنے کے لیے جب کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اسٹرگل کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان فی رسولکم اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول میں بہترین نمونہ ہے، اتبعوا، تم ان کی اتباع کرو، جگہ جگہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. تو کیا کہتے ہیں آج بھی لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، وہ نبی تھے اسی لیے وہ کر لیے، ہم سے ممکن نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. دیکھیے بہنوں، جتنے آبجیکشنز میں آپ کو بتا رہی ہوں، جتنی مخالفتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں سیرت کے ذریعے سے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مقابلہ کرنا پڑا جن لوگوں سے، تو وہی صفات والے لوگ، وہی صفات والے کفار و مشرکین آج بھی موجود ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اس طریقے کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہم ان کو رسول ہی نہیں مانیں گے، کیونکہ یہ انسان ہیں. اور
آج امت محمدیہ کے بعض لوگ افسوس کی انتہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ تو رسول تھے نا، اسی لیے ان سے ممکن تھا یہ کام، ہم کہاں ہیں بھی، ہم تو عام انسان ہیں۔ تو نعوذ باللہ یہ تو بہانہ تراشی ہے۔ سنتوں پر جب عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو یہ بہانہ بناتے ہیں کہ وہ تو رسول تھا اسی لیے ممکن تھا، ہم تمام سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ ہم عام انسان ہیں۔ تو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے تو عام انسان ہی کو بنایا رسول۔ اب دیکھیے آگے اور دیکھیے مشرکین کا کیا طرز عمل تھا۔ مشرکین یہ تسلیم کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام سب پیغمبر تھے، سب بشری تھے، اس لیے انہیں اس شبے پر جمنے اور اڑنے کی گنجائش نہ مل سکی تھی، لہذا انہوں نے کیا کیا، ایک دوسرا شبہ ظاہر کیا۔ ان کا دوسرا شبہ کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ پیغمبری ایک یتیم انسان کو کیوں دیے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش اور بنو ثقیف کے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر اس مسکین کو اپنا پیغمبر بنا لے؟ یعنی سورہ الزخرف میں آتا ہے آیت نمبر 31 میں، لولا نزل هذا القرآن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ قرآن مکہ اور طائف کے دونوں آبادیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ان کا یہ اعتراض قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ مکہ اور طائف کے دونوں آبادیاں اتنے بڑے بڑے آبادیاں ہیں اور اتنے بڑے بڑے سردار ہیں یہاں پر، ان میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں اتارا گیا قرآن؟ اللہ نے کوئی بڑے آدمی کو کیوں نہیں سلیکٹ کیا؟ تو ان کی نظر میں جو بڑا ہے وہ بڑا نہیں ہے نا، تو اسی لیے اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا۔ نوٹ کر لیں اس جواب کو، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 32 ہے، اہم یقسمون رحمت ربک، اہم کیا وہ لوگ، کیا تمہارے، یقسمون رحمت ربک کیا تمہارے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، تمہارے رب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے رب کی رحمت کو کیا یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یعنی وحی، قرآن، نبوت، رسالت، یہ سب کے سب اللہ کی رحمت ہیں، اللہ ہی چاہتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ اپنی رحمت کیسے تقسیم کرے، کس کو دے کس کو نہ دے۔ چنانچہ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ اعلم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اپنی رسالت کس کو دے، اپنی رسالت کہاں رکھے، کس کو دے۔ اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے، حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کس کو دے۔ چنانچہ اس جواب کے آگے ان کا کوئی عذر چل نہیں سکا، اس لیے انہوں نے ایک اور شبہ پیش کیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے شبہات پر شبہات۔ جب ان سے یہ کہا گیا کہ نہیں کیوں، اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بناتا ہے، تو پھر انہوں نے اور ایک شبہ بیان کیا، یہ لاسٹ ہے۔ وہ شبہ کیا ہے کہ وہ کہتے کہ جو شخص دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کا ایلچی ہوتا ہے تو اس کے لیے بادشاہ کی طرف سے جاہ، حشمت ملتی ہے۔ تنگ نظری تھی ان کی، یہ سوچتے تھے کہ بادشاہ کا کوئی ایلچی ہوتا ہے تو بادشاہ کا ایلچی تو بہت ہی امیر و کبیر ہوتا ہے نا، تو پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے تو اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے خزانے والا ہے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے تو پھر اس کے پاس بھی تو بہت خزانے ہونے چاہیے، اس کے تو جاہ و جلال ہونا چاہیے، اس کا بھی ایک محل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ بازاروں میں چھوٹی موٹی نوکری کرتے پھر رہا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا چھوٹا بزنس بھی کرتے تھے نا، اللہ اکبر۔ تو انہوں کا پھر یہ سوال ہوا کہ ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 7 اور 8 میں فرمایا، ان لوگوں کی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہے ان کی، کہ آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام، میں آیت نہیں پڑھ رہی ہوں، اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ ترجمہ کیا ہے کہ آخر اس کے اوپر، آیت نمبر 7 اور 8 ہے، دیکھیے اس کو چیک کریے، سورۃ الفرقان کی ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بات بتا رہے ہیں یہاں پر، کفار و مشرکین کا اعتراض کیا کہ آخر اس کے اوپر کیوں فرشتہ نہیں اتارا گیا، لولا انزل الیک ملک، آخر اس کے اوپر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا جو اس کے ساتھ ڈراوے کا کام کرتا، یا اس کی جانب سے کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے پاس کوئی باغ کیوں نہیں ہے جس سے وہ کھاتا رہتا۔ چنانچہ ان ظالموں نے کہا کہ تم لوگ محض ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی انہوں نے یہ بھی آبجیکشن کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ یہ امیر و کبیر نہیں ہے، ان کے پاس باغ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کافی نواز دیتا۔ تو دیکھو بہنوں، اس کا جواب بھی یعنی جب ہم سوچتے ہیں اس بات کو تو اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا ہر چیز کا جواب دیتے ہوئے لاسٹ میں اللہ نے یہ کہہ دیا، تمام شبہات کا، تمام مشرکین کے اعتراضات کا ایک ہی جواب دے دیا، محمد الرسول اللہ، خلاص محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سورۃ الفتح میں آیا ہے محمد رسول اللہ، بس محمد اللہ کے رسول ہیں، اور بس یہی ہے جس کو میں چاہتا ہوں انتخاب کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ اب میں آپ کو ایک بتا دوں پوائنٹ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد امیر و کبیر ہوتے یا پھر امیر ہوتے تو پھر غربا یہ کہتے کہ امیری میں ممکن تھا عمل کرنا، غریب ہیں تو ممکن نہیں ہے عمل کرنا۔ تو اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کہیں بھی اس چیز کو نہیں چھوڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا مسکین رکھا اور یہ ثابت کر دیا کہ مسکینی، پریشانی حال اور تنگ دستی معنی نہیں ہوتی اللہ کی اطاعت کے لیے، سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتی ہے کوئی بھی قسم کی پریشانیاں، کوئی بھی قسم کی مصیبتیں، کوئی بھی قسم کی مالی تنگی حال، تنگ دستی اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔